قرأ الفاتحة. سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الثقلين سيد الكونين جد الحسن والحسين المحترم عند اللوح والقلم سيد العرب والعجم أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمير المؤمنين قاتل المشركين غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد. الذي قتل في مسجد الكوفة والصلاة والسلام والتحية والإكرام على فاطمة بنت محمد بدعة الرسول التي قالت بعد وفاة أبيها سبت علي مصائب لو أنها سبت على الأيام سرنا لياليها. ثم الصلاة والسلام على ابنها السبت الأكبر الحسن المجتبى والصلاة والسلام والتحية والإكرام على فاطمة والحسن والحسين المظلوم بكربلاء حين في أرض كربلاء في عصر يوم عاشوراء حين صار بعيدا بعيدا فاستغاث هل من ناصر وهل من مغيث يغيثنا
ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل کل کا مختصر بیان آپ رات پروردگار عالم نے نوازا ہے. آپ بیان عالی شان سنتے رہتے ہیں اور جہاں یہ کلمہ بیان زبان اس قابل نہیں ہے مگر کوئی ہے کہ مولائے کائنات نے فرمایا مولانا موصوف کی صحت کے لیے بآواز بلند نعرہ صلی اللہ مولائے کائنات فرماتے ہیں دعائے قمیل میں کہ کم من ثنائن جمیل لست احسن لکم. اے پروردگار کتنے ایسے فضائل اور مناقب ہیں اور ایسی فضیلتیں ہیں جن کا میں اہل بھی نہیں ہوں مگر تم نے نشر کر دیا. تم نے نشر کر دیا کہ سب سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہم اس قابل ہیں. حالانکہ واقعاً جو ہے وہ اہل بیت اگر نہ نوازیں اور اگر اجازت نہ دیں تو ایک لفظ نہیں بول سکتا. انسان گونگا ہے, ایک لفظ نہیں بول سکتا اگر ان کی طرف سے اجازت نہ ہو. ہے روایات میں موجود ہے کہ ایک شاعر جو اہل بیت علیہ السلام کی شان میں قصیدہ کہتا تھا, ان کے فضائل بیان کرتا تھا, ان کی مدحت کرتا تھا, منقبت کرتا تھا. وہ آ گیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا ہم نے آپ کی شان میں کچھ شعر کہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد. یہ معلوم کہ مولا ہم نے کسی سے نہیں کہا ہے, صرف میں جانتا ہوں میرا خدا جانتا ہے. صرف میں جانتا ہوں اور میرا خدا جانتا ہے, بس ہم نے کسی کو نہیں سنایا. کب مجھے معلوم ہے کب مولا ہم نے تو آپ کو سنایا نہیں, اس وقت آیا تھا کہ آپ کی شان میں یہی پر جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں. کہا مجھے معلوم تھا, آپ کو کیسے معلوم تھا یہ بتا, تو سنائے گا کہ میں تو سنائے گا کہ میں مولا آپ کو کیسے معلوم, آپ بتائیں. یعنی یقین رکھتا تھا مگر چاہ رہا تھا کہ امام خود فرمائے. کہا سن جتنے الفاظ تم نے استعمال کیے وہ پہلے میرے پاس آئے, مجھ سے اجازت لے کر کے تب تیرے قصیدے میں صلوات محمد صلی علی محمد و آل محمد. جب تک گھر سے اجازت نہ ہو سکتا ہے انسان نہیں بول سکتا ہے. پروردگار عالم کا ارشاد ہوتا ہے
الحمدللہ رب العالمین، تمام ہم کس کے لیے ہے؟ اس اللہ کے لیے ہے، للہ، اس اللہ کے لیے ہے۔ کس اللہ کے لیے؟ رب العالمین، جو تمام عالم کا رب ہے، پالنے والا ہے، پروردگار ہے، تمام عالم کا پروردگار ہے، اسے معلوم۔ یعنی وہ جتنے چرند پرند جو کچھ بھی ہیں، جو ذی حیات ہیں، جو ذوی عقول ہیں، جو جن کے پاس عقل نہیں ہے، ادراک و احساسات کے مالک ہیں، سب کو اس نے پیدا کیا ہے، اور سب جہاں جہاں ہیں اس کا علم اس کو ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ملتا ہے کہ نبی خدا ہیں، وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک میڈک آتا ہے، آنے کے بعد اس میں چھلانگ لگاتا ہے دریا میں، اور کچھ دیر تک وہ غائب رہتا ہے، اس کے بعد نکل کر کے آتا ہے، تو بلایا رسول خدا نے اس کو، نبی خدا نے، کہ آؤ، آ گیا وہ۔ اس کو جو ان کے بلانے کے اوپر جو ہے وہ جو کچھ بول رہا ہے، اس کی بات یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ان کو دیا ہے۔ کہا کہ یہ بتا کہاں گیا تھا؟ کہا نبی اللہ میں گیا تھا اندر قاعدے دریا میں۔ کہا ایک ایسا قلعہ ہے وہاں سطح میں دریا کی، جو مخلوط ہو چکا ہے، خود سے اپنا رزق تلاش نہیں کر سکتا، تو 7 وسیلے اللہ نے قرار دیے۔ کیا بات ہے، میں ایک وسیلہ ہوں ان میں سے، میرا کام ہے کہ اس کے رزق کو لے جا کر کے کسی کے حوالے کر دینا ایک چیزے کے، اس کے بعد میں چلا آیا۔ اب اس کا کام ہے وہاں تک جانا، وہ دوسرے کو، وہ تیسرے کو، یہاں تک کہ آخری لے جا کر کے اس کے منہ میں ڈالے گا اس غذا۔ تو جو خدا قارئ دریا وہ ہم کہیں کہ اس کٹیے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں تنہائی میں ہوں، یہاں اکیلے میں، ہم کو فراموش کر دے گا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو تمام ہم اس خدا کے لیے ہے کہ جو تمام عالم کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک ہے۔ یہ کیا دین کا دین کیا؟ دین کا روز کون سا ہے؟ اگر ہم دین سے مراد نماز لیں، روزہ لیں، حج لیں، زکوٰۃ لیں، تو یہ تو ہر روز ہے، جو کوئی سال بھر میں ہے، کوئی ہر روز ہے، 5 مرتبہ نماز ہے، تو دین کا دن تو ہر روز ہے۔ اگر اس کو دعاؤں کو شمار کریں تو ہر روز کی دعائیں سب دین میں داخل ہیں، تو ہر دن دین کا دن ہے، اور وہاں یوم الدین ہے۔ یوم الدین کا معنی ہے معلومات کی ایک دن کا عربی میں ایک لفظ سے نہ جانے کتنے معنی، تو وہ خدا رحمان اور رحیم ہے۔ اب یہاں سے قرینہ بھی پایا جاتا ہے کہ مالک یوم الدین، یوم دین کا مالک ہے۔ تو دین کا مالک جب ہے تو یہ دنیا جو ہے وہ کیا ہے؟ دار عمل ہے، اور وہاں دار جزا ہے۔ یہاں جو ہمیں ہمارے حوالے دین کیا گیا ہے، اب اس دین کے بارے میں سوال وہاں ہوگا، سوال وہاں ہوگا کہ یہ کیا تم نے کہ نہیں کیا۔ مالک یوم الدین، یہاں تک تو یہ آیا۔ اب اس کے بعد عجیب منزل ہے، اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مالک یوم الدین، تو آپ یہ دیکھیں تمام ہم اس خدا کے لیے ہے، جلدی جلدی دورہ، تمام ہم اس خدا کے لیے ہے جو تمام عالم کا پیدا کرنے والا ہے، جو یعنی ضمیر غائب، جو تمام عالم کا پیدا کرنے والا، اور وہ خدا رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور وہ خدا مالک یوم الدین، یوم دین کا مالک ہے، یہاں تک غائب ہے۔ نماز میں یہ بات کیوں پڑھنا ضروری ہے؟ اس کا جو ہے یہ بھی ہے۔ اب جب یہاں تک بات آئی تو آپ نے جو حضرات غزل اور اس سے واقف ہیں، اگر اترے ہوئے ہیں سیر و سلوک میں،
تو انسان شروع کرتا ہے کیا کہنا اس کا کہ اس کی ہم کرنا شروع کرتا ہے، کسی کی منقبت کرنا شروع کرتا ہے، کسی کی تعریف کرنا شروع کرتا ہے، اس منزل تک پہنچتا ہے کہ اب چشمے بصیرت سے اس کو اپنے سامنے پاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں انصفات، عربی میں کہتے ہیں انصفات۔ تو انصفات کبھی غائب سے حاضر کی طرف ہوتا ہے۔ اب جب اس نے کہا کہ تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے، اب اسی میں جب یہ اتر آیا، جب بیان کرنے لگا اور تصور کرنے لگا اس کی ہم تھا، تو اب دھیرے دھیرے اس کی قربت بڑھتی رہی۔ اب اس نے اور آگے کہا وہ رحمان اور رحیم ہے، اور وہی کچھ قربت مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک ہے، اور بڑی قربت۔ اب اتنا قریب آ گیا کہ آپ وہ غائب کو نہیں سمجھ رہا ہے، اب اپنے تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب یہاں تک منزل آئی کہ قربت کی اتنی منزل ہو گئی کہ کیا کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کی نظر میں کچھ نہیں ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بھائی ہے، نہ گھر ہے، نہ گھرانہ ہے، نہ شجرہ ہے، کچھ نہیں۔ وہ ہے اس کا پروردگار ہے، وہ ہے اس کا پروردگار۔ آپ یہ دیکھیے کہ کیسے حدیث رسول قرآن سے مطابقت کرتی ہے۔ اسی لیے رسول خدا نے کہا تھا کہ اگر یہ فتنہ ہے کہ ہمارا کلام ہے یا ائمہ معصومین کی احادیث ہیں، صحیح ہے، اس کو قرآن کے اوپر مطابقت کرو۔ اگر مطابق ہے تو مان لو، اور اگر نہیں ہے تو وضربوا علی الجدار، دیوار پر مارو، دیوار پر مارو، پھر وہ ہماری حدیث نہیں ہے چاہے ہم سے منسوخ کر دی گئی تو کیا۔ تو یہ کیا ہوا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور نماز ہے کیا؟ رسول خدا کی حدیث کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن یا مومنین، مومنین کی صاحبان ایمان کی معراج ہے۔ معراج کس کو کہتے ہیں؟ تقرب الہی کو معراج کہتے ہیں۔ رسول خدا کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد یہی نہیں کہ خالی بلا لیا اور چلے گئے، جو لے گیا تھا وہ سید الملائکہ جبرائیل ہے اور سید الانبیاء کو لے جا رہا ہے، اور وہاں جانے کے بعد ایک منزل پر رک گیا اور وہ کہہ رہے ہیں تفضل آ جاؤ۔ یہ رسول خدا کو بتانا تھا، کیا نہیں جانتے تھے کہ یہ نہیں جانا؟ اور وہ کیا جواب دیتا ہے؟ سید الملائکہ جبرائیل وہ جواب دیتا ہے کہ لو دونوں تو انملک اللہ تعالی، اگر ایک انگل بھی آگے بڑھ گیا تو جل جاؤں۔ کیا وہاں قرے نار ہے، وہاں آگ رکھی ہے؟ اگر ایک انگل بھی آگے بڑھ گیا، یہ بتانا ہے کہ ہم سید الملائکہ صاحب سب ہونے کے باوجود اگر ان کی حد میں آنے کی کوشش کی پھر جل جائیں گے۔ تو جب سید الملائکہ یہ کہہ رہا ہے جل جائیں گے، اگر ایک قدم بھی لو دنوں پر ایک انگل آگے بڑھ گئے تو اگر ہم برابری میں آ جائیں تو ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ صلوات پڑھ دیں صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ معراج تقرب الہی ہے نا، تقرب الہی ہے۔ اب آئیے جلدی سے ایک مسئلہ اور ذہن میں آ گیا تو ہم آیا ہے سائل، نماز جماعت ہو رہی ہے، نماز جماعت ہو رہی ہے اور وہ آواز دیتا ہے اے اہل مسجد، خدا کے نام پر کچھ دیر کھڑا ہوا ہے،
پتہ نہیں کس مذہب و ملت کا کیا بات ہے نماز جماعت ہو رہی تھی آیا نہیں وہیں آ جاتا آپ لوگوں کا کہ جن کو لینا بھی کچھ ہوتا ہے تو مسجد میں آ جاتے ہیں وہ کھڑا ہوا در مسجد کے اوپر در مسجد کے اوپر اور کہہ رہا ہے اے اہل مسجد ہم اللہ کے نام پر مانگ رہے ہیں مجھے کیا کہنا بولیں گے تو نماز باقی ہو جائے گی چلیں گے تو نماز باقی ہو جائے گی یہی سب اتنے سمجھداری سے تو نہیں تو سمجھیں گے اور بھی لوگ ہیں تو مولا کائنات بھی موجود ہے وہی تو اونچی کی ہے مگر پہلی مرتبہ میں نہیں پھر وہ کہتا ہے اے اہل مسجد اللہ کے نام پر دے دو یہاں تک کہ مولا نے تیسری مرتبہ وہ کہتا ہے اے پروردگار اے پروردگار تیرے در سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں اب اس کے بعد جو ہے وہ فوراً اشارہ بھی وہ دیکھ رہا ہے آ بھی رہا ہے مسجد میں اور انگوٹھی اٹھا رہا ہے لے کے جا رہا ادھر کو جا رہا ہے ادھر آیت آ رہی مسجد سے وہ لے کر کے چلا ادھر سے جبریل آیا تو لے کر کے چلے وہ ہے جو آج کے رکوع میں تکاف دے تو کیوں نہیں مولانا نے پہلی مرتبہ دے دیا بھائی اپنی منزل اس کے بعد سے بتایا کیوں نہیں پہلی مرتبہ میں دے دیا پہلی مرتبہ میں جو اشارہ کر دیتے تھے نا وہاں جا کر کے لے کے چلا جاتا تو اس نے مانگا کس سے تھا اہل مسجد سے سب لوگ وہی تھے مسجد میں تھے اپنے مصلی پر تھے اپنی نماز میں اور نماز کیا ہے معراج مومن ہے الصلاۃ معراج المومنین صلاۃ معراج المومنین معراج امیر المومنین نہیں ان کی معراج کچھ اور ہے ان کی معراج تقدم الہی کے اختتام ہے آخری منزل ہے علی مسجد میں تھے کہاں جب بندہ مصلی پر آتا ہے یا نماز پر تو اپنے خدا کے پاس ہوتا ہے جب معمولی سا مومن بندہ اپنے خدا کے پاس ہوتا ہے تو امیر المومنین کہاں تھے وہاں تھے اہل مسجد سے مانگ رہا تھا مولا مطمئن تھے جب اس نے کہا پروردگار تیرے در سے واپس جا رہا ہوں وہیں کے کام میں آواز دے اب اشارہ کیا وہ لے گیا صلوات پڑھ دے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہاں اللہ بیتا اب دیکھیں کتنی جلدی وقت کرتا ہے سوچئے کتنے دن پہلے رسول کا نواسا 28 رجب مدینے سے چلا ہے آج کا سفر نہیں ہے اس وقت کا سفر چلنا کتنی صحبت کتنی مشقت کتنی اذیتیں برداشت مگر یہ رسول کا نواسا ہے نبی فرماتے ہیں کہ ماں اٹھیا نبی ہمیں جتنی اذیتیں اٹھانی پڑی کسی نبی کو اٹھانی نہیں پڑی تو یہ حسین نہیں ہے یہ وقت کے تیسرے محمد ہیں خامس آل ابا ہیں یہ وقت کے محمد ہیں اسی بات نے کہا ہے کہ انما خرجت لطلب اصلاح کی امت جدی ہم اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے کہا ہے لہذا ہر محمد کے لیے ایک علی ہونا ضروری ہے ہر محمد کے لیے ایک علی ہونا ضروری ہے ہر محمد کے لیے ایک ابو طالب کا ہونا اسی بات ہے حسین کا جانا تو کوئی ایک محمد تلاش کرو اسی میں کوئی ایک ابو طالب تلاش کرو اور ایک علی تلاش کرو ایک علی حسین ایک چھوٹا علی ایک جوان ہے اور ابو طالب کی جگہ پر حضرت عباس ہے
چلے یہ کارواں لے کر کے دوسری محرم کو کربلا پہنچے. آپ سوچیے یہاں کئی دن آسان ہے کہ قافلہ چلا اور پہنچ گیا کربلا. ایک منظر آپ یہاں پر سوچیے پہنچنے کے بعد کہ جناب زینب کہتی ہے کہ یہ بھیا یہ کون سی جگہ ہے کہ دل ہلا جا رہا بیٹھا جا رہا ہے ایک عجیب سی کیفیت. اور اس کے بعد کہتی ہے بھیا جیسے ہی آپ نے حکم دیا ہے سواری کے اترنے کا جیسے ہی میں اتری ایک مرتبہ ہوا چلی تیز اور کربلا کی خاک اٹھ کے میرے سر پر پڑ گئی. یہ کربلا کی خاک بتا رہی ہے جب آپ کی چادر چھین جائے گی تو پردہ کرنے کے لیے میں حاضر ہوں. زینب نے کیا کیفیت یہاں دیکھی. اب آپ نے سوچا کہ انسان جب گھر میں 2-4 دن کے لیے کوئی مہمان آیا ہوا ہو یا گھر والے موجود ہوں اور ایک سفر کے اوپر چلے جائیں تو آپ دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے جیسے گھر خالی ہو گیا, جیسے گھر سناٹا, گھر میں سناٹا سا ہو جاتا ہے کہ بچے چلے گئے, جوان چلے گئے, سب مطمئن رہتے ہیں, سب دل ملول رہتے ہیں, سب محروم رہتے ہیں. اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ قافلہ پھر لوٹ کے نہ آئے, انسان جب وطن سے کہیں جانے لگتا ہے تو وطن کی زمین پاؤں پکڑتی, وطن کی زمین پاؤں پکڑتی. آپ بھی سوچیے کہ حسین چل رہے, رسول خدا مکے سے جب ہجرت کی تھی نا تو ایک مرتبہ در و دیوار پر حسرت سے نظر کی, آنکھوں میں آنسو آ گئے. معلوم تھا کہ ہم مکے کو فتح کریں گے پھر واپس آئیں گے. ایک حسین کی ہجرت ہے کہ اب مدینے آنا نہیں ہے, ورنہ مدینہ اس قابل ہے کہ دوبارہ حسین آئے. سغرا کو چھوڑا ہے اس واسطے کی مصلحت تھی کہ بیمار پڑ گئی بیٹی. جب سغرا در و دیوار کو دیکھتی ہوگی تو کبھی اکبر یاد آتے ہوں گے, کبھی جاتی ہوگی کمرے میں اپنے حجرے میں, جب تک تھی تب تک علی اصغر کو اپنے پاس لیتی تھی, دیکھتی ہوگی وہاں سنسان ہے, اب بھیا علی اصغر نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ جب قاصد کو بھیجا ہے تو کہا ہے قاصد اگر میرا ننھا بھیا علی اصغر گٹلیوں چلتا ہوا آ جائے تو اسے اٹھا کر کے میری جانب سے پیار کر لینا. ہاں ارباب رضا, آج کی وہ تاریخ ہے جو حسین کے قریہ جوان لیلا کے علی اکبر سے منسوب ہے, جو ہم شبیہ پیغمبر تھے, جو ہم شبیہ پیغمبر تھے, جسے خود پیغمبر جو اتنا جو ہے وہ پیغمبر سے مشابہ تھے کہ خود امام حسین کہتے ہیں اشبہ الناس خلقا و خلقا ومنطقا برسولی. ایک پروردگار ایسی کو بھیج رہا ہوں جو رفتار و گفتار میں, سیرت میں, صورت میں تیرے نبی سے پوری کائنات میں سب سے زیادہ مشابہ تھا. اے پروردگار جب ہم نانا کی زیارت کی گستاخ ہوتے تھے تو اس بچے کو دیکھ لیا کرتے تھے, نظر جس کے چہرے کی طرف ہم نظریں اٹھا کے دیکھ لیا کرتے تھے, جن کو تسکین ہو جاتی تھی. علی اکبر میدان میں گئے, ایک نامی گرامی پہلوان آیا اور آنے کے بعد حسین کے بیٹے سے لڑنے کے لیے رجت پڑھنے لگا. جب رجت پڑھنے لگا تو ادھر حسین کی شریک حیات اور جناب علی اکبر کی والدہ دیکھ رہی ہے امام کے چہرے کو کہ اگر کچھ بھی ہوگا تو امام کے چہرے سے پتہ چل جائے گا. ایک مرتبہ دیکھا کہ کیفیت کچھ عجیب ہے, کہا ایک فرزند رسول یہ بتائیے کہ میرے بچے کی خیر تو ہے, میرے بچے کی خیر تو ہے. کہا ہاں لیلا خیر تو ہے, جاؤ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے, جاؤ دعا کرو. بیویوں کو جمع کیا, یا راجہ یوسف الا یعقوب, اے یعقوب تک یوسف کو پہنچانے والے یوسف کربلا کو یعقوب کربلا سے ملا دے. ادھر آ گئے علی اکبر اور آنے کے بعد باپ سے پانی طلب
کیا پانی کہاں تھا جو حسین دیتے؟ بیچ دیا کان گشتری لے لو میرے لال، اسے منہ میں رکھ لو، تمہارے نانان قریب تمہیں جام کوثر سے سیراب کریں گے۔ اب علی اکبر گئے پھر میدان میں، اور اس کے بعد جا کر کے پھر کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ایک مرتبہ آواز دی، زخموں سے چور چور ہے، آواز دے رہے یا بتا علیکہ منی السلام، اے بابا آپ پر میرا سلام ہو۔ ارے حسین عجیب کیفیت سے اپنی جگہ سے اٹھے، لڑکھڑاتے ہوئے چلے۔ یہ کیا بات تھی؟ عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی تھی، کہہ چکے تھے اعلان انتصار ظہری، اے بھیا عباس تمہارے مرنے نے کمر توڑ دی۔ اب قاسم کے مرنے سے ہاتھوں میرا ساتھ چکا تھا۔ علی اکبر نے جب آواز دی، آنکھوں کی بصارت ظاہر ہو چکی۔ ایک یوسف آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے، یعقوب کی بصارت ظاہر ہو گئی تھی، جبکہ یعقوب جانتے تھے کہ ہمارا یوسف زندہ ہے۔ ہائے حسین آواز پہ آواز دے رہے ہیں، یا علی یا علی اینا انت یا علی، اے علی تم کہاں ہو؟ مولا آپ کسے پکار رہے ہیں؟ یا علی کہہ رہے ہیں، یا علی کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، یا علی ابن الحسین کو پکار رہے ہیں۔ مولا گرتے پڑتے لاش پر پہنچے، سرانے بیٹھ گئے علی اکبر کے۔ روایت بتاتی ہے کہ ابھی کچھ رمق باقی ہے کہ دیکھا کہ ایک ہاتھ سینے پر ہے، ایک ہاتھ سینے پر ہے، آنکھیں بند ہیں، بیٹھ گئے حسین۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں، اے میرے لال سینے پر ہاتھ کیوں رکھے ہو؟ شاید علی اکبر باپ سے چھپانا چاہتے تھے، باپ سے چھپانا چاہتے تھے، مگر حسین نے ایک مرتبہ صابر و شاکر امام نے گھٹنے زمین کربلا پر ٹیکے، آستین الٹی، سارے انبیاء جمع ہو گئے ہوں گے۔ آدم نے کہا ہوگا مرحبا حسین، مرحبا حسین، مرحبا حسین۔ ایوب بولے ہوں گے، ارے تو میرے صبر کی شان ہے، اے حسین۔ حسین نے آستین الٹی، زخم سینہ علی اکبر پر ایک مرتبہ ہاتھ رکھا اور گرفت میں لے لیا برچھی کے ٹوٹے ہوئے پھل کو، آواز دی، یا علی یا علی۔ اب یہ علی مدد کے لیے پکار رہے تھے۔ ایک مرتبہ جو برچھی کا پھل کھینچا تو ساتھ میں کلیجہ علی اکبر کا روح برباد کر گئی۔ امام حسین نے فرمایا، یا بنی بعد الدنیا علفا بعدک، اے میرے لال تیرے بعد زندگانی دنیا پر خاک ہے۔ اے علی و علی و محمد و حسین حسین